صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں مکمل عرض کرتا ہوں، مکمل طریقہ کار آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ آپ نے جس شخص کے لیے کرنا ہے نا جی اس عمل کو، اس کا آپ نے نام لکھ لینا ہے سفید کاغذ پہ۔ آپ کے پاس ایک سفید کاغذ ہو تو بغیر لائنوں والا، اس کے اوپر آپ نے فلاں بن فلاں یعنی کہ جو نام ہے اس کا وہ آپ نے نام لکھ لینا ہے۔ اور نام لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ اس بندے کو میں کس حد تک، آپ جس حد تک آپ ارادہ ہوگا نا جی اس حد تک اس شخص کو اس شخص کے لیے یہ کام کرے گا عمل۔ تو آپ نے جو ان سے ہے اس کو سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کے کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے لیے، اس وظیفے کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے آپ نے کیا کرنا ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ اس کا تھوڑا سا پانی آپ نے اپنی پیشانی پہ لگا لینا ہے، اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی سارا مکمل پی لینا ہے، یعنی کہ وہ ایک گلاس جو بنانا ہے وہ مکمل پی لینا ہے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم۔ یہ آپ کا حصار ہے۔ جب آپ حصار میں آ جائیں گے پھر بغیر درود ابراہیم یا بغیر کسی درود شریف کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ درود شریف بالکل نہیں پڑھنا آپ نے اس وظیفے کے ساتھ، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھنا، صرف نیت کرنی ہے اور آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ شخص جس نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، مشکلات میں آپ کو ڈال دیا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیا ہے، آپ نے اس اسم اعظم کا وظیفہ کرنا ہے، یا جبارو یا قہارو۔ یقین مانیے گا اس کی اگر فضیلت بیان کی جائے نا تو بیان نہ ہو پائے چند منٹوں میں۔ اس کے ساتھ جو لشکر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ساتھ جو موکلات ہیں، یقین مانیے گا وہ فوری اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے۔ جس طرف آپ ان کی توجہ کریں گے وہ وقت فوری اپنے مقصد میں لگ جائیں گے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو موکلات ہیں وہ آپ کی ڈیوٹی میں آ جائیں گے اور فوری آپ کا کام کریں گے۔ شرط اول یہ ہے کہ آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہونی چاہیے، سچی گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کی نیت پکی ہو اور آپ نے اپنے تصور میں کرنا ہے، اور دشمن کو آپ نے تصور میں لا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کاروبار کے معاملات ہے، سسرال میں کوئی پریشانیوں کے معاملات ہیں، میاں بیوی میں نفرت کے معاملات ہیں، تو آپ نے اس عمل کو طریقہ کار آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، سفید رنگ کے کاغذ پر کالے رنگ کی سیاہی کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے یا جبارو یا قہارو 1 مرتبہ، پھر نیچے لکھنا ہے یا جبارو یا قہارو 2 مرتبہ، یا جبارو یا قہارو 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ یہ میں اپنے بزرگوں کا مجرب پر تاثیر آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، ترتیب بھی 7 مرتبہ ایک کاغذ پہ لکھنا ہے، بغیر لائنوں والا کاغذ ہو، کالی رنگ کی سیاہی والا قلم ہو، 7 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا، یا جبارو یا قہارو 1 مرتبہ، پھر دوسری لائن میں لکھنا ہے یا جبارو یا قہارو 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے، نہ اس کے اوپر، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، کچھ بھی آپ نے لکھنا، صرف یا جبارو یا قہارو 7 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو فولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے فولڈ کرنے کے بعد کاغذ کو اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، بغیر اعوذ باللہ، بغیر درود شریف کے، بغیر یا جبارو۔ اب اس وقت آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کا دشمن کس حد تک ہے۔ جس لیول کا آپ کا دشمن ہے نا جی، اس لیول کی آپ نے سخت جو سا ہے وہ نفرت اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر پوری وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ والا جو تعویذ ہے وہ آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، چاہے وزنی پتھر، وزنی بیڈ کے نیچے یا پیٹی کے نیچے، گھر کے اندر کوئی بھی وزنی چیز ہے اس کے نیچے آپ نے رکھنا ہے۔ اور روزانہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ٹائم کا خیال رکھنا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا جبارو یا قہارو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کا دشمن آپ سے معافیہ مانگے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔